بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو الخیر محمد یامین قریشی آپ حضرات کی خدمت میں درس اتحاد کے عنوان سے حاضر ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا امت مسلمہ کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، یہود اور نصارہ ہمیشہ سے یہ غیر مسلم طاقتیں، کفار، منافقین ہر دور کے اندر یہ اسلام کے اتحاد کے ازلی مخالف رہے ہیں۔ جب بھی اہل ایمان نے اتحاد کرنے کی کوشش کی ہے، متحد ہونے کی کوشش کی ہے، تو یہ شروع سے ہی پہلے مخالفین ثابت ہوئے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر آپ مطالعہ فرمائیں اور احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہودی اتحاد اسلام کے کتنے بڑے مخالف ہیں۔ یہ غیر مسلم جتنے بھی ہیں، قرآن کریم میں تو دو ٹوک الفاظ کے اندر ان کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا۔ تو ہمیں قرآن پر جب یقین ہے، ایمان ہے، ہم جب قرآن کریم پر ایمان لائے ہیں تو ہم پر ایمان لانے کے ناطے یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم احکامات ربانی کو صدق دل سے جیسے مانتے ہیں اس پر عمل کر کے بھی دکھائیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، فرمایا یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہو سکتے ہیں، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ جتنے تمہیں سبز باغ دکھائیں، یہ جتنی تمہیں جناب اچھی اچھی باتیں بتائیں، یہ جتنی تمہاری حمایت کی باتیں کر لیں، یاد رکھنا یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہوں گے۔ اتحاد بین المسلمین، اتحاد اسلام، اتحاد مومنین، اتحاد مسلمین یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ انہیں پتہ ہے کہ جس دن مسلمان متحد ہو گئے ہماری اینٹ سے اینٹ بچ جانی ہے۔ اور جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، فقیر نے ہوش سنبھالا ہے، ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، قرآن کریم کی جو آیات بینات ہیں ان کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اپنی حقانیت کا اعلان کر رہا ہے۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا کے یہود و نصارہ اسلام کے اتحاد کے کتنے مخالف ہیں۔ آپ چار بندوں کو اکٹھا کر لیں، ان کو متحد کرنے کی بات کریں، جس دن یہ متحد ہونا شروع ہو گئے اس دن دیکھیے گا کفار کے ایوانوں کے اندر بڑے بڑے زلزلے اور طوفان آ جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے اتنے اتحاد کے خلاف ہیں۔ حضرت گرامی، سرکار دو عالم نور مجسم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضور کی تشریف آوری سے قبل مدینہ المنورہ میں دو قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج۔ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے ازلی پیاسے تھے اور ہر وقت ایک دوسرے کا خون بہانے کے بہانے تلاش کرتے رہتے کہ کوئی بہانہ مل جائے ایک دوسرے کا خون بہائیں، اور عرصہ دراز سے ان کے درمیان میں جنگ و جدال کا ایک پرانا جو ہے عرصہ دراز سے ایک ماحول چلا آ رہا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، حضور کی آمد کی برکت سے وہ ان کا افتراق اور انتشار اور لڑائیاں، جنگ و جدال جو تھا وہ سارا کا سارا اتحاد اور اتفاق کے نور سے منور ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی ایسی برکت ملی انہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، یہ ایک دوسرے کے خون کے محافظ بن گئے، ایک دوسرے کی جانوں کے محافظ بن گئے، ایک دوسرے کی عزتوں کے یہ محافظ بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اور قرآنی تعلیم کے مطابق انما المؤمنون اخوہ، فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو۔ تو اس کی عملی تصویر ان کے عمل سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی، جو ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ اب ان کا اتفاق اور اتحاد جو تھا وہ یہودیوں کو ہرگز پسند نہیں تھا۔ کوئی بھی یہودی ان کے اتحاد کو دیکھ کر پسند نہیں کرتا تھا۔ ان کی ہر طرح کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے، ان کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کے اتحاد کو پامال کر کے رکھ دیا جائے۔ یہ یہودیوں کا ازلی پروگرام تھا۔ اسی طرح جب ان کا اتحاد ہو گیا، اوس اور خزرج مدینہ میں بڑے زبردست طریقے سے باہمی رحماء بینہم کی تصویر پیش کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور ایک گلی سے یہودیوں کا ایک بوڑھا شخص شاس بن قیس وہاں سے گزرا۔ اس نے جب اہل ایمان کا اتحاد کا یہ بہترین نمونہ دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ کیوں نہ ان کے درمیان فساد ڈال دیا جائے، ان کے درمیان لڑائی کروا دی جائے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دست و گریبان کر دیا جائے۔ وہ وہاں اس نے ایک یہودی کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد شاس بن قیس نے اوس اور خزرج کی پرانی جنگیں تھیں، ان میں سے ایک جنگ تھی جس کا نام تھا جنگ بعاث، اس جنگ کو وہ لے کے بیٹھ گیا
اس پرانی جنگ کو اس نے اٹھایا اور اٹھا کے بیٹھ گیا اور اس کے اوپر وہ اشعار پڑھنے لگ گیا اور وہ اس کی باتیں کرنے لگ گیا۔ اس جنگ کے اندر، جنگ بعاث کے اندر، اوس کے قبیلے نے خزرج کے قبیلے کو ایک شکست فاش دی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ خزرج کے لوگ ہار گئے تھے، ان کا کافی خون بہا تھا اور اوس کے لوگ کامیاب ہو گئے تھے۔ تو شاس ابن قیس نے وہ ان کی اس جنگ کو اٹھایا اور اس کا تذکرہ چھیڑ دیا اور اشعار پڑھنے لگ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اوس کے لوگ اور خزرج کے لوگ جو آپس میں اتفاق کا جناب بہترین نمونہ پیش کر رہے تھے، وہاں انتشار پڑ گیا، لڑائی پڑ گئی اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے ان کی تلواریں نکلنے والی تھیں، اور اوس کے لوگوں نے آواز لگائی، اوس کے لوگوں آؤ اپنے قبیلے والوں کی مدد کرو، اور خزرج کے لوگوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز لگائی کہ خزرج کے لوگوں اپنے قبیلے کی آ کے مدد کرو، یعنی ادھر سے ان کے حمایتی آ گئے، ادھر سے ان کے حمایتی آ گئے، اور تلواریں ابھی نکل کر ایک دوسرے کی گردنوں پر آنے ہی والی تھیں کہ کسی نے جا کے مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے تشریف لائیے، آ کے دیکھیے مسلمانوں کے دو قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہیں، حضور ان کے درمیان جناب خونی جنگ ہونے والی ہے۔ مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام تر مصروفیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے چند صحابہ کرام کو حضور نے ساتھ لیا اور اس جگہ پر، موقع پر حضور تشریف لے آئے، اور جہاں ایک دوسرے کے خلاف یہ ہتھیاروں کو نکال چکے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں قبیلے کے لوگوں کو، اوس کو بھی اور خزرج کو بھی، دونوں کو حضور نے سرزنش فرمائی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تمہیں دولت ایمان سے منور فرمانے کے بعد، اسلام کی دولت تمہیں عطا فرمانے کے بعد، تمہیں کفر اور تمام تر جہالتوں کے طوق سے تمہیں رب نے نجات عطا فرما دی ہے، اس کے باوجود تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہو، اللہ کی آیات تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، اس کے باوجود تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہو، یہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ اس موقع پر جب حضور نے یہ شاندار خطاب فرمایا، مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس سے یہ نورانی خطاب سن کر اوس اور خزرج کے لوگوں نے جو ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے تھے، انہوں نے اپنے ہتھیار گرا دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گلے سے گلے مل گئے، اور ان کی جو انتشاری کیفیت تھی، ان کا جو سارا انتشار تھا، وہ سارا اتحاد کے اندر بدل گیا۔ انہیں خیال آیا کہ ہاں یہ تو شیطان کا وسوسہ تھا، ہم تو ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو تبلیغ فرمائی، حضور نے ان کے درمیان جب صلح فرما دی، اس موقع پر سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 کا نزول ہوا، جس میں خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، فرمایا اے اہل ایمان، اگر تم ان یہودیوں یعنی اہل کتاب کی، تم ان کی باتوں کی پیروی کر کے اگر تم ان کے پیچھے لگ جاتے تو تم، ان کا تو پروگرام یہ ہے، ان کا ارادہ یہ ہے کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد یہ کفر کی طرف لوٹا دیں، ان کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں کافر بنا دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف یہ لڑانا اور یہ افتراق کا ماحول پیدا کرنا یہ کفر ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، فرمایا تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، اور وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ جب یہ آیات بینات انہوں نے سنی تو ان کا جو انتشار تھا، وہ افتراق جو تھا، ایک دوسرے کے ساتھ جو جنگ و جدال تھا، وہ ایک دوسرے کی محبت میں تبدیل ہو گیا، اور ان کا عمل جو تھا وہ رحماء بینہم کی بہترین تصویر پیش کرنے لگا۔ لیکن شاس ابن قیس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ حضرات گرامی، یہ سارا واقعہ سننے کے بعد آپ اور میں، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے درمیان چھپے ہوئے شاس ابن قیس کی اولاد کو تلاش کریں، کہ جو لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں وہ شاس بن قیس کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس یہودی کی پیروی کرتے ہوئے وہ اس یہودی کا کردار ادا کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، مسلمانوں کے آپس کے اندر جناب جنگ و جدال کے پروگرام بنا رہے ہیں، منصوبے انہوں نے بنا لیے مسلمانوں کو پامال کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کو ریزہ کرنے کے لیے، اور یہ منصوبے آج کے نہیں، یہ اس دور سے چلے آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت فرمائی تھی، اور آج ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے ان لڑنے والے مسلمان بھائیوں کے سامنے اللہ کے کلام کی ان آیات کو تلاوت کریں اور انہیں بتائیں کہ آپس میں نہ لڑیں، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے مطابق عین مطابق آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، وہ تم جو سمجھتے ہو کہ یہ جو تمہارے ذہن میں خیال آیا ہے، فرمایا یہ الہاد ہے، یہ کفر ہے، اور مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، باہمی جنگ و جدال، یہ کفر ہے قرآن کی اس آیت کریمہ کے مطابق۔